بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس کے تحت ماسبق میں یہ صراط الذین انعمت علیہم کی ترکیبی صورت بتائی گئی کہ اس کا ماقبل کے ساتھ ترکیبی اعتبار سے کیا تعلق ہے، اور پھر دیگر فوائد اس کے بتائے گئے، اور وہیں انعمت الذین انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں اس کا بیان ہوا۔ اب یہاں سے انعمت چونکہ انعام سے مشتق ہے تو اس لیے انعام کی تحقیق انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بحث میں ہم پڑھیں گے کہ انعام کا معنی کیا ہے، اصلی معنی کیا ہے، پھر وہ کس میں استعمال ہوا، پھر یہ نعمت کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیے مفسر علام نے فرمایا والانعام ایصال النعمت، انعام کا معنی، انعام کہتے ہیں نعمت پہنچانا، نعمت ایصال النعمت، نعمت پہنچانا، نعمت عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نعمت کیا ہے تو اس کا ایک اصلی اور حقیقی معنی ہے اور دوسرا مستعمل فی معنی ہے۔ تو حقیقت میں نعمت اس حالت کو کہتے ہیں جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے، عمدہ سمجھتا ہے، جس کو انسان لذیذ و عمدہ سمجھتا ہے، یہ ہوا اس کا اصلی معنی۔ پھر نعمت کا اطلاق ان چیزوں پر ہونے لگا کہ جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے، یعنی اس کا اصلی معنی تو وہ حالت ہے، وہ حالت ہے کہ جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے۔ پھر اس کا استعمال اور اس کا اطلاق کس میں ہونے لگا؟ ایسی چیز پر کہ جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے، جس کو انسان لذیذ اور عمدہ سمجھتا ہے۔ تو حالت سے اس چیز کی طرف اس کو عدول کیا اور نقل کیا گیا ہے کہ جس چیز سے لذت حاصل ہوتی ہے، جس چیز کو انسان لذیذ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر بتایا کہ ماخوذ ہے نعمت، نعمتن سے ماخوذ ہے، نعمت بکسر النون یہ ماخوذ ہے کس سے؟ نعمہ، النعمہ بفتح النون سے، اور جس کا معنی ہوتا ہے لین، ٹھیک ہے، یعنی لین عیش، نرم و خوشگوار زندگی۔ دیکھیے والانعام ایصال النعمت، انعام نعمت کا ایصال، نعمت کو پہنچانا ہے، نعمت عطا کرنا ہے۔ وہیہ فی الاصل، اور نعمت کا کیا معنی بتایا کہ نعمت فی الاصل، اصل معنی کے اعتبار سے، فی الاصل اصل معنی کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے، الحالۃ التی یستلذھا الانسان، وہ حالت ہے جسے انسان لذیذ سمجھتا ہے، لذیذ اور عمدہ سمجھتا ہے۔ فأطلقت لما یستلذہ، پھر اس کا اطلاق کیا گیا اس چیز پر جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے، لذیذ جانتا ہے، عمدہ جانتا ہے، عمدہ سمجھتا ہے۔ اب اس کا ماخذ کیا ہے بتایا کہ من النعمہ، النعمۃ نعمہ، النعمۃ سے ماخوذ ہے، وہی اللین، اور وہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے لین، نرم، ٹھیک ہے۔ وَنِعَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحْصَى كَمَا قَالَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تَنْحَصِرُ فِي جِنْسَيْنِ، یہاں سے جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بتایا کہ اگرچہ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، فرداً ہر نعمت کو دیکھیں تو بے شمار ہے، لیکن اگر اس کو ہم
تقسیم کرنا چاہیں فردی اعتبار سے تو تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن جنسی اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو دو جنسوں میں منحصر کر سکتے ہیں، دو جنسوں میں منحصر کر سکتے ہیں۔ بات میں آ رہی؟ کہتے ہیں وَنِعَمُ اللّہ تعالی، اللہ پاک کی نعمت ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحْصَىٰ، اگرچہ شمار نہیں کی جا سکتی ہیں، کما قالا، جیسا کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّہ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تنحصروا فی جنسین، تنحصروا فی جنسین، وَإِن كَانَتْ لَا تُحْصَىٰ سے یہ متصل ہے۔ تنحصر فی جنسین، یہ منحصر ہے دو جنسوں میں، دو جنسوں میں، دنیاوی و اخروی، دنیاوی اور اخروی۔ دنیاوی ایک جنس کیا ہے؟ دنیاوی، اور دوسری جنس کیا؟ اخروی۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ نمبر 1 دنیاوی، دوسری قسم کیا ہے؟ اخروی۔ والاول قسمان، اب پھر دنیاوی نعمتوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اور اسی طرح اخروی نعمتوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ الاول قسمان، نمبر 1 پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی کی دو قسمیں ہیں، پہلی کی کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا؟ موہبی اور کسبی، یعنی وہبی اور کسبی۔ وہبی نعمتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پاک کے عطا کرنے سے، محض عطا کرنے سے ہوا ہے، کسی کے کسب کا اس میں دخل نہیں، انسان کے کسب کا اس میں دخل نہ ہو، بلکہ محض اللہ پاک کی عطا سے ملے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہبی بولتے ہیں۔ اور جس میں انسان کو کسب سے حاصل ہو، وہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ کسبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والاول قسمان، پہلی یعنی دنیاوی کی دو قسمیں ہیں، موہبی و کسبی، موہبی یعنی وہبی اور کسبی۔ والموہبی قسمان، پھر وہبی کی دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ وہبی کی دو قسمیں ہیں، بات میں آ رہی ہے؟ روحانی، کنفخ الروح فیہ و اشراقہ بالعقل وما یتبعہ من القوى کالفہم والفکر والنطق، ٹھیک ہے۔ یعنی نعمت دنیاویہ میں سے وہبی کی دو قسمیں، نمبر 1 روحانی، اور دوسری قسم کیا؟ جسمانی۔ تو روحانی کنفخ الروح، جیسے کہ اللہ پاک کا انسانوں کے جسم میں روح پھونکنا، یا جانداروں کے جسم میں روح پھونکنا۔ تو جاندار کے جسم میں جو روح اللہ پاک نے پھونکی ہے، روح عطا فرمائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی عطائی ہے نا، اور اس کا تعلق کیا؟ روحانیت کے ساتھ ہے۔ کنفخ الروح فیہ، جیسے کہ انسان کے جسم میں، یا کیا کہتے ہیں کہ جاندار کے اندر روح کا پھونکنا، و اشراقہ بالعقل، اور اس کو جو ہے یعنی اس روح کو روشن کرنا عقل کے ذریعے سے، اس کو کیا کرنا؟ روشن کرنا عقل کے ذریعے سے۔ اب دیکھتے ہوں گے کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے روشن ہوتی ہے، تو وہ اچھے کاموں کا کرتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ اچھائی و برائی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جس کے پاس جو ہے عقل نہیں ہوتی ہے، وہ برائیوں میں مصروف رہتا ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں تو وہ جو نا، وہ جیسے پاگل لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتے، تو کھانا اچھا کھانے کے وقت میں کھانا نہیں کھاتے، تو وہ سڑکوں پر رہتے، تو یہاں ادھر ادھر جا کے رہتے، وہ صورت ہوتی ہے، عقل نہیں ہے، اس لیے اس کی روح جو ہے روشن نہیں ہے۔ وما یتبعہ، اور جو چیزیں کیا ہیں؟ اس کے تابع ہیں، من القوا، یعنی عقل کے جو تابع ہیں، یعنی قوتیں، دیگر قوتیں، جیسے کالفہم، جیسا کہ سمجھ، فکر اور نطق، سمجھ، فکر اور نطق، یہ بھی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں جو کیا ہے؟ عقل کے تابع ہیں۔ کالفہم، جیسا کہ سمجھ، والفکر، اور فکر، اور جیسا کہ نطق۔ دیکھو نطق کا معنی تو ہوتا ہے، نطق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نطق ظاہری، دوسری ہے نطق باطنی۔ نطق باطنی کا معنی ہوتا ہے ادراک الامور الکلیہ، امور کلیہ کا ادراک کرنا۔
کیا کرنا؟ کلیات کا ادراک کرنا. ٹھیک ہے جی. نطق باطنی کیا ہے؟ کلیات کا ادراک کرنا. بس ماری عقل جو ہے کلیات کا ادراک کرتی ہے، جزیات کا ادراک عقل نہیں کرتی ہے. بس میں آ رہی ہے. اچھا، فکر کیا ہے؟ امور معلومات کو ترتیب دینا. فکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امور معلومات کو ترتیب دینا جس سے مجہولات حاصل ہو. اور فہم کا معنی ہوتا ہے امور معلومات کو ترتیب دینے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو فہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ایک صورت ہو گئی. دوسری باتیں یہاں پر اور بھی ہیں کہ نطق کا ایک معنی ہوتا ہے، یعنی فہم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ابتداً مطلوب تک ذہن کی سرعت کے ساتھ پہنچ جانا. ذہن کی پہنچ کیا سرعت کے ساتھ ابتداً ہی مبادی سے نتیجے کی طرف پہنچ جانا. ٹھیک ہے. جیسے کہ حدث میں ہوتا ہے. پڑھا ہے حدثیات کو؟ نہیں پڑھا ہے. منطق نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا؟ ابتداً ہی سرعت کے ساتھ ذہن کا منتقل ہو جانا مبادی سے نتیجہ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ فہم کا معنی ہوتا ہے. تو فہم کا ایک معنی ہوتا ہے ابتداً ہی مطلوب تک ذہن کی سرعت کے ساتھ پہنچ. ٹھیک ہے. یہ بھی وہ بھی ہے. بھئی دیکھو ہاں، کیونکہ ایک تو وہ چیز ہے جو ہم نے بتایا کہ فکر سے مراد امور معلومہ کو ترتیب دینا جو مجہول تک پہنچ جائے یا پھر اس سے نتیجہ کا حاصل ہونا جو فہم ہے. تو یہ ساری چیزیں تو کسبی ہوتی ہیں. یہ تو کسبی ہوتی ہے. ہم تو اس کی کیا کہتے ہیں وہبی کی صورت بتا رہے ہیں نا. تو اس لیے ہم اس کا دوسرا معنی بھی بتا رہے ہیں. ایک تو ایک معنی ہم نے دونوں سب کے بتا دیے تینوں کے. پھر ان تینوں کے دوسرے معنی بھی ہیں. ایک معنی کیا ہے فہم کا ایک معنی ہوتا ہے ابتداً ہی کسی مطلوب تک ذہن کی سرعت کے ساتھ پہنچ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دلائل نہیں ہوتی ہے، مبادی سے اس کی طرف کیا کہتے ہیں کہ نتیجے کی طرف ذہن فوراً ہی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے اولیاء اللہ، حکماء وغیرہ، یہ تو اکثر و بیشتر دلائل کو چھوڑ کر جو نا حدث سے ہی کام لیتے ہیں کہ اس کا فوراً ہی ذہن پہنچ جاتا ہے کس کی طرف؟ مبادی اور نتیجے کی طرف. کیا ہوتا ہے؟ مبادی اور نتیجے کی طرف ذہن پہنچ جاتا ہے. اچھا، فکر کا معنی ہوتا ہے دوسرا ایک معنی کہ جانبی چیز کبھی کیا ہوتا ہے ذہن سے غائب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ذہن سے غائب ہو جاتی ہے. تو پھر غائب ہو جانے کے بعد اس کا استحضار جو ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی چیز پہلے آپ نے پڑھی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر آپ اس کو ذہن میں حاضر کر لیتے ہیں غور و فکر کر کے یا یوں، پھر آپ کے اچانک ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ہے نا. آپ خود ہی بولتے کہ یار پہلے پوچھا تو جواب نہیں دے رہے، پھر فوراً دوبارہ جواب دے رہے. تو میں نے کہا یار ابھی تو آپ کو پتہ نہیں تھا کیسے جواب دے رہے ہو. بولا کہ وہ ذہن سے غائب ہو گیا تھا، اچانک یاد آ گیا. ایسا نہیں بولتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فکر کی صورت ہوتی ہے. فکر. اسی طرح نطق کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے قوت گویائی، جو نطق ظاہری ہے. نطق ظاہری یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وہ بھی ہے. قوت گویائی بھی کیا؟ وہ بھی ہے. تو بہرحال یہاں پر دیگر ایک معنی تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ نطق کا معنی ادراک کلیات ہے، اور فکر کا معنی امور معلومہ کو ترتیب دینا، اور فہم کا معنی ہوتا ہے امور معلومہ کو ترتیب دے کر جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو فہم بولتے ہیں. پھر ان کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ اور یہی جو دوسرے معنی ہم بتا رہے ہیں یہی مراد ہے. وہ کیا کہ فہم کا معنی ہوتا ہے ابتداً ہی کسی مطلوب تک ذہن کی سرعت کے ساتھ پہنچ، کہ ذہن کسی مطلوب تک فوراً ابتداً ہی جلدی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اس میں کسب کی حاجت نہ ہو، دلائل وغیرہ دینے اور کسی چیز سے استدلال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. مطلوب تک فوراً ہی ذہن جو ہے پہنچ جائے، یعنی مطلوب بغیر کسی چیز سے استدلال کیے ہوئے ذہن وہاں تک پہنچ جائے، حاصل ہو جائے. یہ اکثر و بیشتر جو ہے نا اولیاء کرام اور حکماء وغیرہ کو ہوتا ہے. اچھا، اور دیگر لوگوں کو بھی ہوتا ہے. دوسرا ہے فکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا معنی کیا ہے کہ جو چیز ذہن میں تھی وہ غائب ہو گئی، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے اچانک وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے. یہ فکر کا معنی، یہ بھی وہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کسبی نہیں ہے.
اور نطق کا ایک معنی ہوتا ہے جو نطق ظاہری ہے وہ قوت گویا ہے، یہ بھی کیا وہبی ہے. تو اب وہبی کی مثال میں یہ ساری چیزیں کل فہمی والفکری والنطقی دوسرے معنی کے اعتبار سے ہیں، دوسرے معنی کے اعتبار سے، جیسا کہ فہم اور فکر اور نطق. و جسمانی، اور وہبی کی دوسری قسم ہے جسمانی. جسمانی کا تخلیق البدن، جیسا کہ بدن کو پیدا کرنا. والقوى الحالة فیہ، اور بدن میں حلول ہونے والی قوتیں، بدن میں جو قوتیں ہوتی ہیں وہ قوتیں، جیسا یعنی قوت محرکہ، حرکت جس سے کرتا ہے انسان بدن کے اندر. قوت نامیہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بڑھتا ہے. غازیہ ہے جس کے ذریعے سے غذا حاصل کرتا ہے. جاذبہ ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے وہ غذاؤں کو لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاضمہ ہے، دافعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے کیا ہے قوت جو بدن میں حائل ہوئی، یہ بھی کیا اللہ پاک کی ہبا کردہ عطا کرتا نعمتیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتا ہے. اچھا. والحیات العارضۃ له من الصحۃ، اور وہ حالتیں جو بدن کو عارض ہوتی، یعنی صحت، یعنی صحت و کمال الاعضاء، یعنی صحت، تندرستی اور اعضاء کا مکمل اور کامل ہونا. جیسے بھئی ہر ایک کو، یعنی انسان کا ہاتھ ہے تو کامل ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں تو کامل ہے، پاؤں ہے تو کامل ہے. ناقص نے اپنے ناقص بھی دیکھا ہوگا نا، مطلب کہیں ایسا بھی دیکھا ہوگا جو چل نہیں سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو والحیات العارضۃ لہ، اور وہ حیاتیں جو عارض ہوتی ہے انسان بدن کو، من الصحۃ یعنی اس کی صحت، و کمال الاعضاء اور اعضاء کا کمال یعنی اعضاء کا مکمل ہونا. ٹھیک ہے. یہ بھی کہ اللہ پاک کی عطائی ہے، تو وہ بھی ہے، اور یہ وہ بھی ہے اور جسم سے تعلق رہتا ہے، اس لیے جسمانی ہے. والکسبی تزکیۃ النفس، دنیاوی نعمتوں کی دو قسمیں کی تھی، وہبی اور کسبی. تو وہبی کی دو قسموں کا بیان ہو گیا، کیا جسمانی اور روحانی. اب یہاں سے جو ہے نا کسبی یعنی دنیاوی نعمتوں میں سے جو کسبی ہے اس کا بیان کر رہے ہیں. والکسبی تزکیۃ النفس عن الرذائل، کسبی ہے نفس کو پاک و صاف رکھنا، نفس کو ستھرا کرنا، کیا عن الرذائل، بری باتوں سے، بری باتوں سے. ٹھیک ہے. رذائل کمینگی کی باتوں سے. وَتَحْلِيَتُهَا بِالْأَخْلَاقِ السَّنِيَةِ، اور عمدہ اخلاق سے اس کو آراستہ کرنا. ٹھیک ہے. عمدہ اخلاق سے اس کو آراستہ کرنا. وَالْمَلَكَاتِ الْفَاضِلَةِ، اور ملکات فاضلہ، ملکات فاضلہ نے فضیلت اور بہتری، یعنی ایسی چیزیں، ایسی کیفیات نفسانیہ جس کے ذریعے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو کیا ہوتی ہے فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی کسبی کی بھی گویا کہ دو قسمیں ہوئی. وہ کیا ہے کہ ایک روحانی اور دوسری جسمانی. یہ جو ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے کہ نفس تزکیہ نفس ہے، اخلاق سنیہ سے آراستہ کرنا ہے، اور عمدہ نفسانی کیفیت سے آراستہ کرنا، یہ سب کیا ہے روحانی ہے. یہ سب کیا ہے روحانی ہے، کہ اس سے روح ستھرا ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے. وَتَزْئِينُ الْبَدَنِ بِالْحَيَاتِ الْمَطْبُوعَةِ، ٹھیک ہے. وَالْحِلَلْ مُسْتَحْسَنَةِ، یہ جسمانی ہے، کسبی جسمانی. وَتَزْئِينُ الْبَدَنِ، اور بدن کو آراستہ کرنا، بِالْحَيَاتِ الْمَطْبُوعَةِ، ایسی حالتوں سے جو طبیعت پسند کرے، ایسی حالت سے جو کیا کرے طبیعت پسند کرے. وَالْحِلَلْ مُسْتَحْسَنَةِ، حلل حلیت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے حالت، اور اچھی حالت سے بدن کو آراستہ کرنا، اور اچھی حالت سے بدن کو آراستہ کرنا. اچھا. وحصول الجاہ والمال، اور عزت و مال کا حاصل کرنا، عزت و مال کا حاصل کرنا. یہ کسبی ہے اور جسمانی ہے. تو اس طرح جو ہے نا یوں کہہ لیجئے کہ وہبی کی جس طرح دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی، اس طرح کسبی کی بھی دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی. ٹھیک ہے. والثانی، دوسری قسم کیا اخروی،
نعمتیں اخروی دنیاوی نعمتوں کا بیان ہو چکا، اب اخروی نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ والثانی ان یغفر له ما فرط منہ، اس سے جو کوتاہی ہو گئی، جو کمی ہوئی، جو گناہ کیا اس نے، اس کی بخشش، اس کو بخش دیا جائے، یہ اخروی نعمت اللہ پاک کی، ٹھیک ہے جی۔ ان یغفر له کہ انسان کو بخش دیا جائے، ما فرط منہ جو اس سے کوتاہی ہوئی، جو اس سے گناہ ہوا، ان گناہوں کی اس کی بخشش ہو جائے۔ وَيَرْضَى عَنْهُ اور یہ کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ وَيَبُوءَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ابد العابدین، اور اعلیٰ علیین میں فرشتے، مقرب فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ یہ بھی اخروی نعمت ہے کہ اعلیٰ علیین میں فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل دو قسمیں ہوئی، اور دونوں قسموں کی جو ہے نا وہ کل دو قسمیں ہوئی، دنیاوی اور اخروی، اور دنیاوی کی دو قسمیں کی تھی، کسبی اور وہبی، پھر جو ہے وہبی کی دو قسمیں کی تھی، اور اسی طرح کسبی کی بھی دو قسمیں کی تھی۔ والمراد هو القسم الاخیر، اب یہاں پر جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہے۔ یہاں پر انعام سے کون سی نعمت پہنچانا ہے، کون سی نعمت کرنا ہے، دنیاوی یا اخروی؟ تو کہہ رہے والمراد هو القسم الاخیر، اور مراد یہاں پر انعمت علیہم میں جو نعمت ہے، اس سے مراد آخری قسم ہے، یعنی اخروی نعمتیں پہنچانا۔ وما یکون وصلۃ الی نیلہ من الآخرہ، اور اخروی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں جو دنیاوی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں جو اخروی نعمتوں کا حاصل کرنے کا وسیلہ ہو۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اخروی نعمتیں مراد ہیں، اور دنیاوی نعمتوں میں سے وہ نعمتیں جو اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا کیا ہو، ذریعہ ہو، جیسے تزکیہ نفس ہے، رذائل سے پاک کرنا، اس کو اخلاق سنیہ سے آراستہ کرنا، ملکات فاضلہ سے اس کو کیا کرنا، آراستہ کرنا، یہ چیزیں جو نا یہ مراد ہے۔ تو اخروی نعمتیں یا دنیاوی میں سے وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ وما یکون، تو اگر والمراد هو القسم الاخیر، اور مراد یہاں پر آخری قسم ہے۔ وما یکون، اور وصلۃ الی نیلہ من الآخرہ، اور دنیاوی نعمتوں میں سے وہ نعمت مراد ہے جو آخری اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فإن ما عدا ذلک، اس لیے کہ دنیاوی وہ نعمتیں جو اخروی نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا فإن ما عدا ذلک، تو اس کے کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے یشترک فیہ المؤمن والکافر، اس میں مومن اور کافر دونوں کے دونوں شریک ہے۔ منعم علیہم اور غیر منعم علیہم، یہ سب کے سب اس میں شریک ہے، تو یہ نعمتیں مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی